بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ ویلکم ان قرآن کلاس۔ آج ہم اپنے قرآن کا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ڈیٹ ہے 25 جولائی 2020 اینڈ ڈے ہے سیچرڈے۔ آج کی اچھی بات جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ پیارے بچوں، ہمیں بہت ساری احادیث سے مہمان کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مہمان جس گھر میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا تو اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب بہت خوش ہوتے ہیں تو کسی کے گھر میں مہمان بھیجتے ہیں۔ اس لیے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ بہت احترام سے پیش آنا چاہیے، ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ چلیے اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے علامات وقف۔ علامات وقف پیج نمبر 50 اینڈ 51 پہ آپ کا لیسن ہے۔ علامات وقف کہتے ہیں، وقف یعنی رکنا یا ٹھہرنا، وہ علامات جو قرآن مجید میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ مختلف آیات کے دوران مختلف قسم کی علامات نظر آتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ان علامات کا کیا مطلب ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی علامت نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے۔ جیسے آپ کو ایک میم نظر آتی ہے، کسی بھی آیت کے درمیان میں آپ کو میم لکھی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کا معنی ہے وقف لازم ضروری، یعنی یہاں پہ آپ کو مسٹ ٹھہرنا ہے۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو مسٹ یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، اس علامت پر ٹھہرنا لازم ہے۔ اگر آپ نہیں ٹھہرتے تو اس سے اس کے میننگ چینج ہو جائے گا۔ چلیے میں آپ کے سامنے اس کو آیت کو پڑھتی ہوں۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، یعنی اغنیاء کے بعد علامات وقف میم آ رہی ہے، آپ نے یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ آگے سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کو قرآن مجید میں ہر آیت کے اینڈ پہ ایک سرکل نظر آتا ہے۔ یہاں پر وقف کرنا یعنی ٹھہرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ پھر ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آیت کے دوران میں قف لکھا ہوا ہوتا ہے، یہاں اس کا مطلب ہے رکنا، یعنی یہاں پر بھی ٹھہرنا ہے آپ نے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہم رحمہ پہ ہم نے سٹاپ کیا، گول تا تھی اس کو ہم نے ہاں میں بدل دیا اور وہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا اور پھر نیکسٹ آگے سے سٹارٹ کیا۔ آگے دیکھتے ہیں، اب بہت ساری آیات میں سکتہ بھی لکھا ہوا آتا ہے، چھوٹا سا سین یا سکتہ۔ سکتہ کا مطلب ہے رکنا، یعنی یہاں پر آپ رکیں گے تو صحیح لیکن آپ اپنا سانس نہیں توڑیں گے۔ آپ ایک آیت میں آپ ایک سانس میں جو ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر سکتہ ہوا لکھا آ گیا ہے تو آپ وہاں پہ رکیں گے، آپ نے سانس نہیں لینا، جسٹ آپ 2 الف کے برابر آپ رکیں گے اور پھر اپنا آگے سے سبق اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ اب میں یہاں پہ رکی ہوں لیکن میں نے اپنا سانس نہیں توڑا۔ اسی طرح دیکھیں وقفہ، وقفہ کا مطلب بھی رکنا ہے۔
وقفہ سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا ہے لیکن سانس جاری رکھنا ہے۔ جو ہم نے اوپر سکتہ پڑھا اس میں ہم جتنا ٹھہرے، وقفہ میں ہم اس سے زیادہ ٹھہریں گے، اس سے زیادہ رکیں گے، اور لیکن اس میں بھی ہم اپنا سانس نہیں توڑیں گے، سانس ہمارا جاری رہے گا۔ اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اس آیت میں واعف عنا واغفر لنا اور ورحمنا کے بعد وقفہ تھا، ہم نے یہاں پہ سٹاپ کیا لیکن اپنے سانس کو جاری رکھا، سانس کو توڑا نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اکثر آیت کے اوپر لا لکھا ہوا آتا ہے، ایک سرکل ہے اور اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، لام الف لا۔ اس کا مطلب ہے آیت کے اینڈ پہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تلاوت اپنی جاری رکھ سکتے ہیں یا رک سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ ادھر سٹاپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں سٹاپ کرنا چاہتے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اس پہ آپ جیسے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، آپ رکتے ہیں یا نہیں رکتے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پھر ہمیں مختلف مقامات پہ جیم اور صل یہ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے اجازت ہے، یعنی آپ یہاں رک بھی سکتے ہیں اور جاری بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے اوپر ہم نے آیت کے اینڈ پہ لا کا دیکھا، اسی طرح ان کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک بھی سکتے ہیں، اگر رکیں گے تو آپ جائز ہے، اگر نہیں رکتے تو تب بھی یہ جائز ہے، یعنی آپ کی اپنی چوائس ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یہاں پہ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس میں میں نے سٹاپ کیا، اب ہم اس میں سٹاپ نہیں کریں گے، دوسرے طریقے سے آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی۔ يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کی چوائس ہے، اگر آپ یہاں آپ کے علامات وقف آپ دیکھ رہے ہیں جیم یا صل، تو یہاں پہ آپ رکنا چاہتے ہیں یا نہیں رکنا چاہتے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اگر اس طرح یہ جو آپ کو 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں 2 جگہ پہ لکھے ہوئے، آپ یہ بھی نظر آئیں گے، یہ ڈاٹس آپ کو جہاں پہ بھی نظر آئیں گے، یہ 2 اکٹھے ہوتے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک پہ وقف کریں گے، لیکن ایک پہ مسٹ آپ کو وقف سٹاپ کرنا پڑے گا، آپ اس میں مسٹ ٹھہریں گے اور دوسرے کو آپ ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اب میں آپ کو یہ آیت دونوں طریقے سے پڑھ کے بتاؤں گی۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہاں پہ میں نے فیہ کے بعد وقف کیا، اب ہم جب پڑھیں گے تو ہم اس پہ پہلے ڈاٹس پہ وقف کریں گے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی آپ اس میں جس بھی ڈاٹس پہ جن بھی ڈاٹس پہ آپ وقف کریں گے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ ان میں سے کسی ایک پہ مسٹ اسٹاپ کر سکتے ہیں۔ آگے آپ کو بہت ساری جگہوں پہ یہ علامت بھی لکھی نظر آتی ہے، تو کا مطلب ہے رکنا، وقف کرنا بہتر ہے، یعنی آپ اگر اس پہ رکتے ہیں تو یہ پسندیدہ ہے، یہ بہتر ہے کہ آپ اس پہ رک جائیں، سٹاپ کر لیں۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔
اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں کہیں پہ زا، صاد، قاف یا صاد لام یہ صلہ لکھا آ جاتا ہے، نظر آتا ہے، تو اس پہ ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ علامات آپ کو نظر آتی ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی تلاوت کو جاری رکھیں، یہاں پہ سٹاپ نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے یا آپ کو پوری آیت ایک سانس پہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو پھر آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ ان کو کنٹینیو کریں، جیسا کہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آیت کے درمیان میں لا لکھا ہوا آ جائے، پہلے ہم نے جو دیکھا تھا وہ آیت کے اینڈ پہ سرکل کے اوپر لا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ آپ وہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آیت کے سینٹر میں لکھا ہوا لا آ رہا ہے، لام الف لا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ نہیں رکنا۔ اگر آپ وہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو آپ کے رکنے کی وجہ سے اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو پیچھے سے ملا کے نہیں پڑھتے۔ ہاں، اگر آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ نے سٹاپ کرنا ہے تو آپ کو اس آیت کو پیچھے سے، جب آپ سٹاپ کریں گے تو آپ کو پیچھے سے ایک دو ورڈز ملا کے پڑھنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو دونوں طریقے سے اس آیت کی تلاوت کر کے بتاؤں گی، آپ سب توجہ سے سنیں گے۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ یہ تھا کہ ہم نے لا پہ نہیں سٹاپ کیا۔ اب اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے، آیت لمبی ہے، اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ وہاں پہ سٹاپ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کیسے پڑھیں گے؟ الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون۔ جب ہم نے علیکم پہ وقف کیا تو ہم نے پیچھے سلام ان سے، اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھا۔ یہ تھی آپ کی آیات علامات وقف۔ آپ سب بچوں نے اب اس سورہ قدر آپ کو سب کو نظر آ رہی ہے، آپ کی یہ ایکٹیویٹی ہے، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے اور اس میں علامات وقف کو سرکل کرنا ہے۔ آپ کی بک پہ آپ کو نظر آئے گی، جہاں جہاں پہ علامات وقف آ رہی ہیں آپ نے ان پہ سرکل کرنا ہے اور اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہم اگر لا آیت کے سینٹر میں آ رہا ہے تو کیسے کریں گے، تو اگر علامات وقف تو آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، جیم آ رہی ہے یا کوئی اور علامت آ رہی ہے یا ڈاٹس آ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، آپ اس پہ کیسے سٹاپ کریں گے، یہ سب علامات آپ نے اس صورت کی میں پریکٹس کرنی ہے۔ چلیے بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے نماز کے لیسن کی طرف۔ پیارے بچوں، آپ نے پچھلی دفعہ تشہد کے بارے میں پڑھا تھا، اب ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ تشہد کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ سب بچے اس کو سنیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے اور پھر نماز میں درود ابراہیمی کو بھی شامل کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی آج کی ڈائری کی طرف۔ لیسن نمبر 28 علامات وقف۔ ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا کہ علامات وقف کیا ہیں، کہاں کہاں پہ آتی ہیں، اور اگر تلاوت کے دوران آپ علامات وقف کو دیکھتے ہیں تو کہاں پہ آپ سٹاپ کریں گے، کہاں پہ آپ نہیں سٹاپ کریں گے اور اس کو کیسے ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ سورہ القاریہ اس کی آپ پریکٹس کریں گے اور اس میں علامات وقف کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ نماز میں آپ کا لیسن ہے درود ابراہیمی، اس کو آپ یاد کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ آج کے لیسن کا ہمارا اب یہاں تک اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے نیو لیسن کے ساتھ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔